لبیک یا حسین لبیک یا حسین. مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگنے کے بجائے کچھ دینے کو آئیں. جو موت اور قبر سے ڈرتا ہے وہی انسان کربلا میں آ کر یہی خواہش کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے لیے کفن خرید لوں. جب یہاں سے لوٹ کے جاؤں تو یہاں کے وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد کیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں مودت میڈیا. فیلنگس آف زائرین سفر روحانی پارٹ نمبر 2 میں آپ کا بہت خیر مقدم ہے. آج کے اس شو میں جانیں گے امام حسین علیہ السلام کے عاشقین کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کے متعلق کیا احساسات ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں، ان کے کیا تاثرات ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے پیچھے زائرین کی کثرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. 40 کا موقع ہے، عشق امام حسین کا جذبہ ہے. یہاں پر نہ رنگ و نسل کی کوئی قید ہے، نہ ہی کسی طریقے کی کوئی تفریق ہے، نہ کوئی اختلاف ہے. بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہر فرد، ہر شخص ظاہر امام حسین ہے اور لوگ اس کی خدمت کے لیے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں، جہان میں، کائنات میں لوگ کھانے کے لیے مرتے ہیں، لیکن یہ واحد وہ مقام ہے کہ جہاں پہ لوگ کھلانے کے لیے مرتے ہیں، جہاں پہ کھلانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اور یہ سب و سب امام حسین علیہ السلام کی محبت کا جذبہ ہے، ان کے عشق کا جذبہ ہے. اب دیکھیں، آئیے ہم پوچھتے ہیں زائرین کرام سے ان کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کے متعلق کیا ان کے احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا تاثرات ہیں. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. تو ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں مقام امام زمانہ علیہ السلام کے پاس اور ہم سوال کرنے جا رہے ہیں زائرین کرام سے جو پاکستان سے اس طویل مسافت کو طے کر کے امام حسین کی عشق کے خاطر اس سرزمین پر آئے ہیں. ان کے تاثرات امام حسین علیہ السلام کے متعلق کیا ہیں. دیکھیے، مومنین کے قلوب میں امام حسین علیہ السلام کی خاطر وہ محبت ہے، وہ جذبہ ہے جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. جیسا کہ معصوم خود فرماتے ہیں، اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً. مومنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی پیدا ہو گئی ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. تو آئیے زائرین کرام سے پوچھتے ہیں کہ ان کے تاثرات امام حسین علیہ السلام کے متعلق کیا ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کو کیسا پاتے ہیں. جی بھائی، آپ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام عمران علی ہے اور میں پاکستان کے علاقے اسلام آباد سے. ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی. تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ پاکستان میں موجود تھے تو آپ کے خیالات کربلا کے متعلق کیا تھے؟ ظاہری بات ہے، جیسے ہر ایک مومن کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ وہ جائے کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے. اور روایات و حدیث میں بھی ہے، رسول خدا نے بھی فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو، جس کے بے حد ثواب بھی ہے. اور ہمارے ساتھ جذبات وہی جو ایک عام مومن کے ہوتے ہیں کہ جب انسان اس زمین پہ پہنچا ہوں تو بالکل ایک اپنائیت سے احساس ہوا، جیسے اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو آ رہی ہو، اپنے گھر جیسا ماحول، اور کافی روح کو سکون پہنچا جو کہ دنیا میں کھو چکی تھی. یہ کرم ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ انہوں نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اس پاک سرزمین پر اور 40 کے موقع پر اپنی زیارت کا شرف بخشا. یقیناً آپ کو بہت خوشی ہوئی ہوگی کہ آپ کربلا کی زمین پر آئے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے کیا چاہتے ہیں آخر؟ جیسے ہمارے استاد محترم فرماتے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جائیں اور ان سے کچھ نہ مانگے اور سلام کر کے واپس پلٹ آئیں. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب آپ زری کے پاس جائیں اور مولا سے کہیں کہ مولا میں فقط آپ سے آپ کو مانگنے آیا ہوں، باقی تو دنیا بے شک فانی ہے، سب کو یہیں رہ جانا ہے. مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگنے کے بجائے کچھ دینے کو آئیں کہ مولا میں یہ اپنی آنکھیں آپ کو دینے آیا ہوں. جب یہاں سے لوٹ کے جاؤں تو یہ آنکھیں وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، یہ ہاتھ وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں. تو ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ بجائے کچھ لینے کے کچھ نہ کچھ امام کو دے کے جائے، اپنی روح امام کے سپرد کر کے جائے کہ جب مولا میں یہاں سے پلٹ کے جاؤں تو کچھ نہ کچھ تبدیلی مجھ میں ہونی چاہیے جو پہلے تھی اور آپ میں نہیں ہے. بے شک بے شک، یقیناً. اچھا، یہ سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو سنبھال کے چلے ہیں تھے اور اس سرزمین پر پہلی مرتبہ پہنچے اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کی سب سے پہلی مرتبہ، تو آپ کو کیسا لگا؟ اللہ اکبر، یہ بالکل ناقابل بیان بات ہے بھیا. یہ ایسا ہے کہ آپ کے اعصاب آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، زبان بولنا چاہتی ہے بول نہیں پاتی، بس تھوڑا دور کھڑا ہو کے زری کو دیکھا، ظاہری بات ہے گریا اور زاری ہوئی، شکر خدا کا ادا کیا، مولا کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے مجھ جیسے گناہ گار کو اپنی زیارت کا شرف بخشا.
یقیناً یقیناً یہ ان کے جذبات اور ان کے احساسات ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق انہوں نے بیان فرمائے. یقیناً ایسے ہی جذبات اور ایسے ہی احساسات ہر محب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں موجود ہیں. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک شاعر بھی ہیں, تو جناب کہ آپ کچھ بیان کرنا چاہیں گے مولا؟ جی بالکل, میں چند اشعار ایک نوحے کے بیان کرنا چاہوں گا. ہے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا, پیاسی ہے سکینہ. چہلم امام حسین علیہ السلام تمام مخدرات عصمت شام سے کربلا ہے, لیکن ایک 4 سال کی بچی جو زندان میں رہ گئی, اور جب وہ زندان میں تھی اپنے بھیا امام سجاد سے کیا فرماتی تھی, اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے, اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے, خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے, میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے, میں بن گئی بداصل لائنوں کا نشانہ, پیاسی ہے سکینہ. گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے, قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے, کب تک میں جیوں گی یوں ہی عشقوں کے سہارے, لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے, ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا, پیاسی ہے سکینہ. ہے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا, پیاسی ہے سکینہ. بہت شکریہ بھائی جان. بہت شکریہ ذرا نوازی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے, آپ کے درجات کو بلند فرمائے. عشق سرور میں تڑپتا ہے میرا دل ایسے, قید زندان میں ہو کوئی پرندہ جیسے, مولا کچھ زیادہ سفر پاس نہیں ہے میرے. جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ہمارے برادر عزیز عمران صاحب تھے جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے, ظاہر امام حسین ہیں. زائرین کی کثرت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. یہ ہمارے پیچھے جیسا کہ آپ سے ابھی بیان فرمایا یہ مقام امام زمانہ ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہر القمی ہے. یہاں پر سناٹا رہتا تھا, خاموشی رہتی تھی, لیکن آج اربعین کا موسم جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے عاشق حسین اس سرزمین کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آتے چلے جا رہے ہیں. آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں اب دوسرے اپنے زائر برادر عزیز جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کا تاثر, ان کا خیال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برادر عزیز میں جان سکتا ہوں کہ آپ کا تعلق پاکستان میں کہاں سے ہے؟ السلام علیکم. جی میں پاکستان صوبہ سندھ سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاء اللہ. میں آپ سے بہت ہی اہم ترین سوال امام حسین کے متعلق کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ بچپن سے سنتے آ رہے تھے, جس کربلا کے متعلق آپ بچپن سے اپنے علماء سے, اپنے ذاکرین سے, اپنے بزرگوں سے سنتے آ رہے تھے کہ وہ سرزمین ہے جہاں امام حسین کو قتل کیا گیا اور ہر شخص یہاں پہ آنے کے لیے بے قرار ہے, بے چین ہے. آج آپ ان لاکھوں اور کروڑوں کی آبادی میں ایک فرد فرید ہیں جو اس مقام پر آئے, اس مقام پہ تشریف لائے, مولا نے آپ کو بلایا, آپ کو دعوت دی. آج آپ کو اس زمین پہ پہنچ کر کے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں خداوند کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں حسین جیسا امام عطا کیا ہے. اس کے بعد جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ ہم زائر حسین میں شمار ہو رہے ہیں اور ہم کربلا جانا چاہتے ہیں, یعنی ہماری کربلا سے بلاوا ہمارے لیے آ گیا ہے, تو میں اپنی کیفیت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی رات تو ہمیں پوری رات نیند ہی نہیں آئی کہ ہم کربلا جا رہے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی ہم نجف اشرف اترے زیارت امیر المومنین کی, تو خدا کا شکر ادا کیا کہ جس علی کا نام ماں کی لوریوں میں اور علماء کرام سے اور پوری زندگی سنا ہے, اسی علی کا دیدار ہو گیا. اور کربلا میں آنے کے بعد, کربلا آپ کو پتہ ہے ایک معجزہ ہے, یعنی کربلا امام وقت کی معرفت کا نام ہے. کربلا جو ہے ایک معجزہ ہے. میں ایک یعنی بیان نہیں کر سکتا کہ کربلا کیا ہے,
میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں، مگر یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کربلا میں آنے کے بعد وہ انسان جو موت اور قبر سے ڈرتا ہے، وہی انسان کربلا میں آ کر یہی خواہش کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے لیے کفن خریدوں. بے شک یعنی یہ جو ہے حسین ابن علی کا زندہ معجزہ ہے. بے شک بے شک. اچھا، جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آج کل پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. وہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ سیلاب آیا ہوا ہے اور لوگ سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں، اور یہاں تک بعض ویڈیوز ایسی بھی دیکھی گئی کہ پانی بھرا ہوا ہے لیکن لوگ اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کو فراموش نہیں کر رہے، اور اس پانی میں بھی، اس لبریز دریا میں بھی امام حسین کا نام لے رہے ہیں، امام حسین کا علم بلند کر رہے ہیں اور آزاداری امام حسین منا رہے ہیں. آپ کچھ بیان کرنا چاہیں گے کہ آخر یہ جذبہ، یہ ان کے اندر جنون کہاں سے آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ سارے مومنین میں یہی جذبہ ہے. وہ ان کے گھر سیلاب میں ڈوب گئے ہیں، وہ خود بے گھر ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی وہ یہی دعا کر رہے ہیں، اور ہم سے بھی یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند کریم زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. وہ پانی میں عزاداری کر رہے ہیں، گھر ڈوبے ہوئے ہیں پھر بھی عزاداری کر رہے ہیں. بس وہ کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں حسین ابن علی کا نام کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے زندگی کے بعد یعنی ہمیں کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہمارے بچے قربان ہو جائیں، ہم خود قربان ہو جائیں، مگر ہم حسین ابن علی کو نہیں چھوڑیں گے. یقیناً یہ درس کربلا کا اثر ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو قربان کر کے اس قدر پریشانیوں میں ہمارے برادران گرفتار ہیں، اس کے باوجود بھی امام حسین کو فراموش نہیں کر رہے. یہ امام حسین کا جیتا جاگتا اور زندہ معجزہ ہے جو ہمیں عزائے حسین علیہ السلام میں مصروف رکھے ہوئے ہے. تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں ان برادران کے لیے، ان عاشقان امام حسین کے لیے جو سیلاب زدہ ہیں. پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کا. ان تمام سیلاب زدہ لوگوں کو نجات عنایت فرما، ان کے ہر رنج و غم کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو افراد زیارت امام حسین سے مشرف نہیں ہو سکے ہیں ان سب کو زیارت امام حسین نصیب فرما، اور جن کو زیارت امام حسین نصیب ہو گئی ہے پالنے والے ان سب کے اعمال کو قبول فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم انکا علی کل شیء قدیر. پھر ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.